اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یہ اپنی جوامع الکلم میں فرماتے ہیں کہ معاویہ نے آپ کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت حسن کو قتل کرایا، حضرت حسین کو قتل کرایا اور حضرت علی کو قتل کرایا۔ یہ کس نے قتل کرایا تھا؟ ان سے ذرا پوچھیں، حضرت حسین کو کس نے قتل کرایا تھا؟ امیر معاویہ زندہ تھے جب حضرت حسین کو قتل کیا گیا؟ حضرت علی کو کس نے قتل کرایا؟ اور جس رات حضرت علی پہ حملہ ہوا اسی رات حضرت معاویہ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا۔ کیا کسی کے اوپر مروانے والا خود زخم کھائے گا؟ نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک عورت کو 30,000 درہم دے کر کہا کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو ختم کر دے، چنانچہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو چونے کے گڈھے میں اتار کر اوپر سے پانی ڈال دیا جس میں وہ جل بھن کر رہ گئیں، اور یہی گڈھا ان کا یہی گڑھا قبر کا گڈھا بن گیا۔ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 242۔ اس طرح کے واقعات یہ صحابہ کرام کے تعلق سے دشمنیاں امت کے اندر پھیلانے کے لیے، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور آئیں دیکھیں آپ، اور آئیں علم لدنی اور الہام ربانی کے شہپارے ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے کہ پیر امین الدین کا ذکر ہے کہ وہ ایک آتش پرست کے لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے۔ یہ جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 29 پہلی مجلس کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مجلس میں جو 24 رجب سن 802 ہجری میں خواجہ صاحب کی مجلس تھی، اس کے اندر یہ بیان دے رہے ہیں خواجہ گیسو دراز۔ کہتے ہیں کہ پیر امین الدین ایک آتش پرست لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل میں ایک مدت گزار دیتے ہیں۔ پیر امین الدین ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو کر کے، اور وہ بھی کون سی لڑکی؟ ہندو آتش پرست جو آگوں کی پوجا، اور ایک مدت اس کھیل میں گزار دیتے ہیں۔ آج کل ایسی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملکوں میں، کہتے ہیں ٹرائی کر لو پہلے پھر شادی کرو۔ 3 سال 4 سال لڑکے ٹرائی کرتے ہیں۔ اور ماڈرن جو گھرانہ ہے، مسلمان بھی اس کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس گھٹیائی میں۔ مسلمان گھرانے میں جو اپنے آپ کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جاؤ بیٹے کوئی بات نہیں، اپنا فلانے دوست کا بیٹا ہی تو ہے، جائیے گھوم آئیے، کوئی بات نہیں ٹہل آئیے۔ اب وہ جناب عالی پارک ہے تو سمندر ہے تو کشتیاں ہیں، تو ہر جگہ وہ گھومتے ہیں، لے کے ٹرائی کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیٹلمنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیٹ ہو رہے ہیں۔ لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو بوجھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دل مل رہا ہے، شادی ہوگی۔ تو اسی طرح سے یہ حضرت جو تھے پیر امین الدین عاشق ہو گئے اور ایک مدت گزار دیے، پھر بھی ان کے 700 مرید ان کے ساتھ برابر اعتقاد قائم رکھے ہوئے تھے۔ کتنے مرید؟ بڑے ڈھیٹ مرید رہے ہوں گے جو اس گھٹیا پیر کے پیچھے لگے ہوئے تھے، 700 تھے وہ۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا پیر بھی یہی درس مل رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، یہی درس تمہیں دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا پیر بھی کسی غیر مسلم عورت کے پیچھے پڑ جائے تو بد اعتقاد نہ ہو، اس سے بدظن نہ ہو، بلکہ پیر امین الدین کے مریدوں کی طرح ثابت قدم رہ کے پیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہی درس دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا۔ پیر امین الدین اسلام چھوڑ کے کافر ہو گئے اور زنار باندھ لیا۔ زنار جانتے ہیں؟ جنیوں، جیسے برہمن لوگ باندھتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں صوفی اور برہمن میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زنار انہوں نے باندھ لیا اور تاکہ اس لڑکی سے شادی کا ہو جائے۔ اب کسی نے خواب میں حضور اکرم کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن اٹھائے دوڑے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کس مقصد سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں، امین الدین کی دستگیری کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے پیر امین الدین صاحب جو تھے، امیر الدین جو تھے، ان کو بچانے کے لیے حضور آئے رہے ہوں گے کہ تو کافر کیوں ہو گیا، کیوں ایسا ہو گیا، کیوں ایک کافرہ لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو کفر اور ارتداد سے بچانے کے لیے آئے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرانے کے لیے آیا ہوں۔ دستگیری مطلب اس لڑکی سے، اس کافرہ لڑکی سے شادی کرانے کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ وہ کافر و مرتد ہو کر اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔
یہ درویشوں کی کہتے ہیں یہ درویشوں کی درویشی ہے جو ہماری سمجھ میں آنے سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز فرماتے ہیں یہ درویشوں ہیں بھائی، درویش ہو گئے، ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں نہیں آتی. سوچیں آپ، یہ درویشی ہے. ایک کافر اور مرتد، ایک کافر عورت سے شادی کرانے میں دستگیری کے لیے حضور خود دوڑے دوڑے تشریف رہے ہیں. اسی طرح سے اور آئیں آپ بتائیں. یہ تو لڑکیوں کی شاقی رہی. یہ وہ کتاب ہے جو علم لدنی ہے، جس کے لفظ لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہے. جس کے لفظ لفظ پر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ قرآن و حدیث ہے. دیکھیں آپ مسلمانوں، دیکھو اور دیکھو. لونڈے بازی جس کو کہتے ہیں، بے داڑھی موچھ والے لڑکوں کے سے پیار محبت عشق لڑانا، ان لوگوں کا خاص کام رہا ہے. چنانچہ ایک جو ہے شیخ ابو الرضا کے ملفوظات میں یہ بات تحریر ہے کہ کسی نے حضرت شیخ کی خدمت میں بعض صوفیوں کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اقرب الطرق الی اللہ رؤیت الامارد، یعنی حسین لڑکوں کو دیکھنا، گھورنا اللہ تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے. حسین لڑکوں کو آپ گھور کے دیکھیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا قریب راستہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے ہاں ایک دفعہ قوالی ہو رہی تھی. قوالی کی محفل جمی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے. اچانک پیر صاحب کی نظر ایک نہایت ہی حسین اور خوبصورت لڑکے پر پڑ گئی. آپ نے اس کو بلایا، اس لڑکے کو بلایا، پوچھا نام کیا ہے؟ اس ظالم نے کہا ہر سروپ، یعنی خدا کا روپ. میرا نام کیا ہے؟ ہر سروپ، یعنی خدا کا روپ. حضرت نے جب یہ بات سنی تو بس وجد آ گیا، حضرت کے اوپر حال آ گیا اور ناچنے لگے. فرمایا قوالی تو یہی ہو گئی، قوالی تو یہی ہو گئی. اور اس لڑکے کو بٹھا کر اس کے چاروں طرف ناچنے لگے، رقص کرنے لگے، اور تقریباً 2.5 گھنٹے تک رقص کرتے رہے. کتنے گھنٹے تک؟ 2.5 گھنٹے تک رقص کرتے رہے. چنانچہ شیخ وحد الدین کرمانی کا ایک ذکر کیا گیا جوامع الکلم میں. بندہ گیسو دراز ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 274 کے اندر کہتے ہیں کہ شیخ اوجد الدین کے کرمانی، ان کی نظر نابالغ لڑکوں کے اوپر پڑی ہی رہتی تھی. ایک تو ہے پڑ جانا، ایک ہے پڑا رہنا. ان کی نظر پڑی رہتی تھی. اور اگر سماع میں سماع سمجھتے نا، سماع قوالیاں جہاں ہوتی ہیں بھائی، سماع اسی کا نام رکھا گیا. خاص اصطلاحات ہیں صوفیوں کے، اور ایسے اصطلاح رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں یہ تمام سب چیزیں ہوتی ہیں. سماع مطلب قوالیاں ہو رہی ہیں، سننا، یعنی قوالیاں، ناچ گانے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان کو سماع کہا جاتا ہے. چنانچہ سماع کی محفل جمی ہوئی تھی، اور کوئی لڑکا اوحدی کے سامنے آ جاتا تو وہ دوڑتے اور اس کے اوپر گر پڑتے، اس لڑکے کے اوپر دوڑ کر کے گر پڑتے. ایک کمسن شوخ چشم نے ارادہ کیا کہ اگر یہ میرے اوپر گرے گا تو میں اس کو کٹار مار دوں گا، ہاں اس کو میں مار دوں گا، چاقو مار دوں گا. چنانچہ شیخ اس کے اوپر جا کے گر پڑے، اور وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا اور مر گیا. وہ لڑکا بے ہوش ہو کر کے گر پڑا اور مر گیا. تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے قہر کے سامنے کب کوئی کھڑا رہ سکتا ہے؟ سوچیں، یہ اللہ ہیں، یہ ان کا قہر تھا، ان کا جلال تھا. اگر اس لڑکے نے، بیچارے نے، یعنی اس امرد نے، اس بیچارے لڑکے، حسین اور خوبصورت لڑکے نے شیخ کے اس پر گرنے سے ناراضگی ظاہر کی تو اس پر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا. اور اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا شیخ کے لیے تو گویا وہ بہت بڑا کیا تھا، شیخ کا معتقد، اور اس کے اوپر رحمتوں کی برکھا ہوتی، رحمتوں کی بارش ہوتی. اس لیے حسین لڑکوں کو چاہیے کہ کوئی صوفی ان کے اوپر آ گرے، یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی صوفی ان کے اوپر آ گرے تو قطعاً کوئی مزاحمت نہ کرو، بلکہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو. سمجھ رہے ہیں؟ خاموش رہو، ورنہ اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا. یہ ہے وہ کتاب. ہنستے اور رونے کی بات ہے. خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والے کی کتاب ہے یہ، جس کے لفظ لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے. دیکھیں آپ. اور ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ خواجہ بندہ گیسو دراز کا کوئی نواسا تھا. ہاں، چنانچہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ہم نے تو دیکھی ہے، ہمارے ہندوستان میں ہم نے دیکھی ہے کہ
ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں لوٹا لے کر کے ایک دیوار پر, اور ایک بزرگ ادھر سے شیر کی سواری کر کے آ رہے ہیں اور دونوں مسافہ کر رہے ہیں. اور ہمارے ایک صاحب نے بتایا, بھائی نے, کہ اصل میں خواجہ بندہ گیسو دراز کا ایک نواسہ تھا, تو وہ دیوار کے اوپر بیٹھا کھیل رہا تھا, چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا. اتنے میں ایک ولی حضرت ان کے نانا کے پاس ملنے آئے, تو شیر کی سواری کر کے آئے. کس کی سواری کرتے ہوئے؟ شیر کی سواری کے اوپر آئے. تو اس لڑکے نے دیکھا, کہاں ہے یہ شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے. اس نے دیوار کو حکم دیا تو دیوار چلنے لگی, اور دیوار نے جا کر کے دیوار پہ بیٹھا, دیوار چل رہی ہے, ادھر شیر آ رہا ہے, ادھر سے دیوار آ رہی. اس نے دیکھا, ارے رے ہم تو جاندار پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, یہ تو بے جانی کو چلائے لے آ رہا ہے. جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ اوہو, نعرے رسالت لگتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے, یہ کرامتیں ہیں, یہ کرامت. اور اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, اس طرح کے فوٹو بنا بنا کے چھاپ چھاپ کے ہمارے ملکوں میں بانٹے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کسی نہ کسی کے گھر میں جو ہے یہ فوٹو لگے ہوتے ہیں. اور آپ جو یہ کیلنڈر ویلنڈر بیچتے ہیں آپ فٹ پاتھوں کے اوپر, ان کے ہاں بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں فوٹو مل جائیں گے. اس طرح کے کرتے ہیں یہ. اچھا, یہ علم لدنی ہے. علم لدنی حاصل کرنے کا چلہ ذرا سن لیں. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے چلوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اس کے بغیر علم لدنی حاصل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی چلے کاٹ کے لوگ عالم بنتے ہیں, ہے نہیں؟ جھوری جھنڈی باندھ لیا, بوریا بستر لپیٹ لیا, کہاں جا رہے ہو؟ چلہ کاٹنے جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ ہم جاہل ہیں, بدکار ہیں, فاسق ہیں, شرابی کبابی تھے, چلوں سے ہم ولی ہو گئے, چلوں سے پاک باز ہو گئے, چلے کاٹتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں, اشارہ کافی ہے. چلے کاٹ کے ولی اللہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کاٹ کر کے جناب علامہ بن رہے ہیں, چلے کاٹ کر کے حضور سے زیارت ہو رہی ہے, اور نہ جانے کیا کیا خرافات اندر اندر ہو رہی ہے. کہتے ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس میں روز ایک شنبہ 13 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں حضرت خواجہ بندہ گیسو دراز جوامع الکلم حصہ اول صفحہ 286 اس کے اندر فرماتے ہیں کہ عورتوں کا چلہ, سنو صوفی کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, سنو, ابھی تک آپ نے نہیں سنا تھا. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں. عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ 40 روز تک عبادت اور طاعت کریں, نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پئیں. یہ عورتوں کا چلہ یعنی 40 روز. اور مردوں کا چلہ یہ ہے کہ ہر روز ایک بکری, ایک من روٹی اور اس کے تمام لوازمات اور ضروریات, ماں مٹھائی کے اور حلوے کے کھائیں. یہ تمام سب روزانہ ایک بکری, ایک من روٹی اور ماں مٹھائی اور حلوے کے کھائیں, اور 40 روز کے بعد اسی وضو سے جس جگہ کھایا تھا باہر آ جائیں. نہیں سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ صوفی کا جو میدہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی جہنم ہوتا ہے, جہنم, جہنم کی بھٹی ہوتی ہے. اتنا کچھ کھایا, اتنا کچھ پیا, آن کی آن میں سب بھسم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پنڈت لوگ برہمن ہیں, جانتے ہوں گے آپ لوگ, وہ دعوتیں کھلائی جاتی ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو ان برہمنوں کی خصوصی دعوت ہوتی ہے, تو وہ جناب عالی منوں کے من حساب سے پوڑیاں بنائی جاتی ہیں, سبزیاں بنائی جاتی ہیں, اور برہمن کو کھلایا جاتا ہے. اور برہمن جو ہے نا, کہتے ہیں ایک ایک من اللہ کی قسم کھا لیتا ہے. ادھر پوڑیاں پکتی ہیں اور سبزیاں, اور جناب عالی کھاتا رہتا ہے اللہ کی قسم. اور سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنا کہ مومن ایک میدے سے کھاتا ہے, لیکن کافر اور شیطان 7 میدوں سے کھاتے ہیں. یہ نشانی ہے. مومن اتنا ایک ایک من روٹی اور ایک ایک بکرے نہیں ہضم کرتا. ہاں دیکھیں یہ, اور وہ بھی اتنا سب بھسم ہو جائے, 40 روز تک اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے. اعوذ باللہ, اسی چلے سے باہر نکلے وہ. پھر ابھی شیخ اوحد کرمانی کا جن کا ذکر ہوا ہے, ابھی ان کے چلے کا ذکر اس طرح انہوں نے فرمایا کہ شیخ اوحدی کرمانی جو تھے, خادم سے انہوں نے فرمایا کہ ہر روز افطار کے وقت 2 خوانچے کھانے کے جس میں 2 بکرے صاف کیے ہوئے تمام لوازمات کے ساتھ لایا کرو. اسی طرح ہر رات 2 خوانچے کھانے کے شیخ کھا لیتے, اور جس وضو سے چلے میں آئے تھے اسی وضو سے باہر بھی ہو جاتے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
40 روز تک وضو، اتنا کھانے کے بعد بھی کون کھاتا ہے یہ سب؟ کیا صحابہ کرام نبی کریم